اللہ 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 اللہ۔ سب سے بڑا ظلم یہ کیا اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنی وسیع پیمانے پہ زر کمانے کے لیے انہیں وسیع پیمانے پہ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ اب مزدور کہاں سے مہیا کیے جائے؟ مرد کتنی ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ 8 گھنٹے سے زیادہ کیسے ڈیوٹی کرے؟ مردوں کا تو کوٹا محدود ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنے موال میں اضافہ کرنے کے لیے، دنیا ساری کو غربت کے شکنجے میں کسنے کے لیے اور خود مالدار ہونے کے لیے انہوں نے عورت کو بھی مزدور کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب عورت کو مزدور بنا کے کھڑا کیا۔ اسلام تو اس کو یہ مقام نہیں دے رہا۔ اسلام جو جائز ملازمت ہے، جس کا تعلق عورت کی ذات کے ساتھ ہے، جس کے اگلے معاملات بھی عورتوں کے ساتھ ہیں، جس میں عورتوں کا آپریشن کرے، عورتوں کا طبی علاج کرے، عورتوں کو تعلیم و تربیت کا کام کرے، وہ ساری ملازمتیں، وہ سارے امور جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں شریعت نے عورتوں کو ملازمت کرنے کی اجازت دی ہے۔ ملازمت کرو تاکہ دوسرا معاشرہ تمہارے فیض سے محروم نہ رہے، لیکن لاری اڈے کے اندر بیٹھ کر مردوں کو ٹکٹ کاٹنا یہ نہ کوئی شرعی ضرورت ہے نہ اخلاقی ضرورت ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے اندر چاہے وہ ڈیو ہے یا جہاز ہے، ان میں ایک کام کرنے والی ماسیوں کی شکل میں ایک نوجوان بچیوں کو لے جا کر کھڑا کر دینا نہ یہ اخلاقی ضرورت ہے نہ شرعی ضرورت ہے۔ اس یورپین معاشرے نے اپنی سیل بڑھانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ مالی جو ذخائر تھے ان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے عورت کو مزدوروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا جو عورت خود کماتی ہے وہ پھر کسی کی بات نہیں سنتی۔ جب اسے پتہ ہے میری اپنی تنخواہ مہینے میں 1 لاکھ آتی ہے تو 30,000 روپے کمانے والے خامد کی بات مانے گی؟ وہ تو خامد کو ہمیشہ نیچے لگا کے رکھے گی کہ کمائی میری سے گھر چل رہا ہے، تیرا گھر میں کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ انسان کے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ گھریلو زندگی جب تباہ ہوگی، معاشرے میں فسادات جنم لیں گے۔ جب بندہ برابر کماتا ہو تو پھر کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ یہ احتیاجی انسان کو دوسرے کی بات ماننے پہ مجبور کرتی ہے۔ عورت مرد کا محتاج ہے، مرد عورت کی جو ہے وہ محتاج ہے۔ اس احتیاجی کی جہات مختلف ہیں۔ مرد اپنا گھر چلانے میں، اپنی نسل بڑھانے میں، اپنا چولہا جلتا رکھنے میں، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اپنی جنسی اور اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جس طرح مرد عورت کا محتاج ہے اپنی پاک دامنی کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نکاح میں پاکیزہ پاک دامن عورت ہو، اس کو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اس کی بڑھاپے میں خدمت کے لیے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس کی اولاد ہو۔ جب یہ ضرورتیں مرد کی ہیں تو یہ ساری ضرورتیں عورت پوری کرتی ہے۔ تو عورت کی ضرورتیں پھر کس نے پوری کرنی ہیں؟ عورت کی ضرورتیں، اس کے تقاضے، اس کے کھانے پینے کے اخراجات، اس کا لباس، اس کی رہائش، یہ عورت کا تقاضا ہے۔ یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی ان ضرورتوں کو پورا کرے تاکہ یہ عورت معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو تیری نسل کو چلا رہی ہے، تیرے گھر کو چلا رہی ہے، تیرے پورے گھر کو سنبھال رہی ہے، اب یہ عورت معاشرے میں ایک مجبور بن کر عورت بن کر نہ رہے، عضو معطل بن کر نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر کا نظم بھی چلائے، بازار میں جا کر مزدوری بھی کرے، نہیں، اب یہ ڈیوٹی مرد کی ہے کہ اپنی عورت کے تقاضوں کو اور ضروریات کو پورا کرے۔ اسلام کا یہ حسن ہے، لیکن یورپ نے یہ ظلم کیا۔ عورت اور مرد کو پہلے ایک صف میں برابر کھڑا کیا، پھر عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی نہ مردوں کے تو پردہ ہے نہیں، لیکن عورت کو بھی اسی سطح پہ لا کے بے پردہ کیا گیا۔ جب اللہ نے مرد عورت کے جسموں میں آپس میں ایک ایسا ریلیشن شپ رکھی ہے، ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان کے لیے جب مرد اور عورت اکٹھے کاروبار کریں گے، اکٹھے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹیں گے تو ان میں گناہ کے مواقع اور چانسز زیادہ ہو جائیں گے، اور جس معاشرے میں گناہ اور بے حیائی آسان ہو جائے اس معاشرے سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ اب نتیجہ وہی نکلا، یورپ نے عورت کو سیل گرل کے طور پہ متعارف کروایا، یورپ نے عورت کو اپنے برابر کے مزدور کی حیثیت سے متعارف کروایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کوئی عورت کسی کی بیوی بن کر گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے روادار نہیں ہے۔ کوئی عورت کسی کے بچے پالنے کے لیے رواداری نہیں دکھا رہی، کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سنبھال رہی۔ کیوں؟
جب عورت خود اتنا کما لیتی ہے جتنا اس کا خاوند کماتا ہے، جب اس نے مکان کا بل خود دینا ہے، جب اس نے بہت سارے جو معاشرتی ضرورتیں ہیں اپنی خود کما کر پوری کرنی ہے، تو وہ کسی کی ملازم تو نہیں ہے کہ کسی کے بچوں کو پالے، کسی کی نسل کو چلائے، کسی کے گھر کو چلائے۔ نتیجہ یہ نکلا آج یورپ خودکشی کر رہا ہے، ان کی نسلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کا معاشرہ ایک آوارہ جانور جیسا معاشرہ ہے، جو زندگی تو گزارتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تو بناتے ہیں، بہت پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس سکون کا انجام کار کیا ہے؟ آج مرتے ہیں تو کل ان کے لیے دعائیں خیر کرنا تو دور کی بات، انہیں آج کے دن بھی کوئی دعا سبحانے والا نہیں ملتا۔ پیچھے نسل نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کی اولاد نہیں ہے، پیچھے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، تقسیم وراثت نہیں ہے۔ جب وراثت کی تقسیم نہیں ہے تو جو ساری زندگی کمایا وہ ریاست کے غلے میں چلا جاتا ہے، ریاستیں ان کی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہاں پہ انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے۔